نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم فضیلت علم کے سلسلے میں اپنا تیسرا لیکچر ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں. پہلا لیکچر ہم نے اپنا مشکات شریف کے کتاب العلم سے لیا تھا. دوسرا ہم نے دیگر کتب سے لیا فضیلت علم، اور آج پھر ایک بار فضیلت علم پر ہم ایک تیسری کتاب سے کچھ کوٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت خوبصورت مجموعہ حدیث ہے میرے پاس، انتخاب حدیث کے نام سے، اور اس کے مؤلف، اس کے جو جمع کرنے والے اور اس خوبصورت حسین گلدستے کو تیار کرنے والے بہت بڑے علامہ ہیں، محمد جعفر شاہ ندوی پھلواری. تو بڑے محقق اور فقیہ ہستی گزرے ہیں. ابھی غالباً 15-20 سال 25 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے نام سے ایک بہت اعلیٰ ریسرچ اینڈ پبلیکیشن انسٹیٹیوٹ کی انہوں نے بنیاد رکھنے والوں میں سے بھی یہ تھے، یہ اور خلیفہ عبدالحکیم اور کچھ اور لوگ. تو ان کی بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں. خاص طور پر ان کی انتخاب حدیث اکثر میرے مطالعے میں رہتی ہے. اس کے صفحہ نمبر 30 پہ کتاب العلم انہوں نے باندھا ہے. تو اس کا اس کے جو تراجم ابواب ہیں یا عناوین ہیں، وہ تمام عنوانات انہوں نے اردو زبان میں قائم کیے ہیں، اور یہ اردو دان طبقے کے لیے بہت آسان اور تسہیل و تیسیر کر کے انہوں نے کتاب مرتب کی ہے. تو پہلا جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ ہے فضیلت العلم. کتاب العلم کے اندر پہلا عنوان ہے فضیلت العلم، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے جو معجم الاوسط میں امام طبرانی نے اور مسند بزار میں امام بزار نے نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العلم خیر من فضل العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی علم کی جو فضیلت ہے وہ عبادت کی فضیلت سے بہت بہتر ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ علم میں فضیلت حاصل کرنا یا علم میں ایکسل کرنا وہ عبادات میں بہت زیادہ محنت اور مسابقت حاصل کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ عبادات کی جو بہترین فارم ہو سکتی ہے وہ علم کی بہترین فارم سے اس کا یعنی کہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اور علم کی جو بھی فارم ہوگی وہ عبادت کی مختلف فارم سے ہمیشہ افضل رہے گی. اسی کو پھر آگے انہوں نے ایک اور باب ایک عنوان باندھ کر اسی کو مزید سبسٹینشیٹ کیا اس دعوے کو آگے انہوں نے. اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کے خدمت میں آپ کے سامنے دو حضرات کا تذکرہ کیا گیا ہے. دو بندوں سے متعلق پوچھا گیا، عالم و عابد، یعنی ایک عالم اور ایک عابد. تو پوچھا گیا ان میں سے کون سا فضیلت رکھتا ہے اور کون سا ہونا بہتر ہے. فقال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یعنی فرمایا کہ عالم کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا یا سب سے کم تر آدمی پر جتنی میری فضیلت ہوگی اتنا ہی فاصلہ درجات میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت میں مراتب میں وہ عالم اور عابد کے درمیان ہوگا. پھر آگے فرمائے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها والحیتان فی البحر یصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوقات یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں تک اور پانیوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس استاد کے لیے، اس خیر سکھانے والے معلم مربی مرشد کے لیے ہر وقت دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر یا علم جو ہے نا وہ سکھایا کرتا ہے. پھر آگے انہوں نے ایک باب باندھا ہے، عنوان باندھا ہے فقیہ اور عابد کا فرق. یہاں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت دی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. سنن ترمذی میں ہے کہ ایک فقیہ
وہ شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ پھر آگے ایک انہوں نے ایک اور عنوان باندھا ہے، علم کے طفیل روزی۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، وہ حاضر ہوئے یا ان کا معاملہ پیش کیا گیا۔ احدہما یحترف والآخر یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتعلم منہ، یعنی ایک جو تھا ان میں دونوں بھائیوں میں سے، وہ ایک وہ صنعت و حرفت یعنی کہ پیشہ وغیرہ یعنی محنت مزدوری وغیرہ کیا کرتا تھا اور کسب معاش کیا کرتا تھا، اور والآخر یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جو ہے نا وہ بیٹھا کرتا تھا، ویتعلم منہ، اور ان سے علم سیکھا کرتا تھا۔ فشکل محترف، تو شکایت کی اس محنت کش بھائی نے، اخواہ، اپنے بھائی کی، اس یعنی وہ بھائی جو رزق روزی سے، اسباب معیشت اختیار کرنے سے ایک طرف ہو کر صرف حصول علم اور حصول صحبت میں جس کے شب و روز گزرتے ہیں، اس کی شکایت کر دی اس محنت کش بھائی نے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فقال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لعلک بہ ترزق، حضور نے فرمایا کہ تو کس بات کا غم کرتا ہے، تجھے تو بلکہ خوش ہونا چاہیے، تجھے جو رزق دیا جاتا ہے تجھے کیا پتہ کہ وہ رزق تجھے اسی بھائی کی علم دین میں جو اس کے جو مساعی اور جد و جہد ہیں اس کی برکت سے تجھے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے معلوم چلا کہ جس گھر میں یا جس خاندان میں کوئی شخص علم دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے تو اس شخص کی برکت سے اس کے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق عطا فرماتا ہے، رزق میں فراوانی اور کشادگی ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی بچے کو یا اپنے کسی بھائی کو اگر ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ڈیووٹ کرتے ہیں تحصیل علم کے لیے، علم دین کے لیے، تو ہمیں بے حوصلہ اور بے ہمت نہیں ہونا چاہیے، اور اس حدیث پر، اس بشارت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے معاملات میں ہماری چارہ سازی فرمائے گا، اور اس کے طفیل، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق فراوان عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔